آیت نمبر 81، یہی تیسرے پارے کی آیت نمبر 81 ہے اور رکوع نمبر 17 کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے، یہ بات چیت ہو رہی ہے روحوں کے عالم میں، یہ پارہ نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 81 81 آیت ہے۔ بات چل رہی ہے میثاق کی، عالم ارواح کی، رب نے جو تقریر فرمائی، مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا، نیچے رکھ، عالم ارواح نے رب نے فرمایا تھا۔ تو اب جب حبیب دنیا میں تشریف لے آیا، اب رسول سے کہا جا رہا ہے پیارے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیارے وہ عہد میثاق، وہ روحوں کے عالم میں جو اللہ نے گفتگو فرمائی وہ یاد فرمائیے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں تھے ہی نہیں، اب میں ان سے کہتا ہوں کہ میں کسی مجلس میں جب موجود ہی نہیں، میں تھا ہی نہیں کسی جگہ، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب آپ تو وہاں بازار میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ وہاں موجود تھے، تو آپ نے فلاں بندے کو لگتے ہوئے دیکھی ہے؟ اب میں تھا ہی نہیں تو میں کیسے کہوں گا دو لڑے بھی ہیں یا نہیں لڑے، یہ سچ بھی بول رہا یا نہیں بول رہا؟ تو یہاں رب العالمین فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیارے آپ یاد فرمائیے، یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ یاد فرمائیے جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، جب تھے ہی نہیں تو کیسے یاد کریں گے، لیکن یا تھے تو اللہ نے فرمایا پیارے یاد کرو، تھے تو کہا پیارے یاد کرو، جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، میں کتاب و حکمت دوں، تو پھر کیا ثم جاءکم رسول، تو تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے، میرا رسول آ جائے، جب تم ہر طرف اپنی نبوت کا ڈھنکا تمہارا بج رہا ہو، تمہاری رسالت کے چرچے ہو رہے ہوں، اے آدم تم جب جاؤ دنیا میں تو تم وہاں تمہارا کلمہ چل رہا ہو، سکہ تمہارا چل رہا ہو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب یہ کلمہ چل رہا ہو تو بات میرے حبیب کی آ جائے، جب ذکر رسول آ جائے، ذکر حبیب کردگار آ جائے، تو اس وقت تو نے اپنا کلمہ چھوڑ کر حبیب ہی کی بات کرنی ہے۔ یہ افضلیت مصطفیٰ ہے، اور یہ آج کی نہیں، یہ روحوں کے عالم میں رب بیان فرما رہا ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت تو دیتا ہوں، لیکن جب میرا حبیب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اے ابراہیم تو نے اپنی خلت تو دیکھنی ہے، تو نے اپنی شانیں تو دیکھنی ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہارے دور کا سکہ چل رہا ہو، میرا حبیب آ جائے تو میرے حبیب ہی کی بات چلے گی۔ جب اے داؤد تیرا سکہ چل رہا ہو، جب میرا حبیب آ جائے تو میرے حبیب ہی کی بات ہوگی۔ اے عیسیٰ جب تیری شانوں کا دور دورہ ہو، جب میرا حبیب آ جائے تو پھر میری ہی حبیب کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے کہ مصدق لما معکم، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، میرے پیارے کی تم نے محبوب کی تصدیق کرنی ہے۔ لما معکم، تم نے اس کے ساتھ اس کا تصدیق کرنے والا بن جانا ہے، اس کی مدد کرنے والا۔ لتؤمنن بہ، تم نے اس پر ضرور ایمان لانا ہے۔ یہ ایک لام تاکید جود نون اسکیلا، یعنی یہ دو جو تاکیدیں لگا کر رب نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کسی بات کی اہمیت رب نے قرآن میں بیان کی تو وہاں تاکید در تاکید آئی، تو یہاں رب نے تاکید در تاکید بیان فرمائی، فرمایا سنو بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ رب فرماتا سنو بڑی اہم بات ہے، لتؤمنن بہ، اے میرے انبیاء تم سب نے ضرور اور بالضرور میرے حبیب پر ایمان لانا ہے۔ او بھائی رسول پیدا ہوئے آخر میں، آدم گئے سالوں پہلے، شیس گئے سالوں پہلے، جناب نوح اور جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ انبیاء کی ذوات مقدسہ، یعقوب، یحییٰ، اسحاق، یہ اسماعیل، سارے گزر گئے، یہ ایمان کیسے لائے؟ اللہ اکبر،
مفسرین فرماتے ہیں ہر نبی کی رب نے ڈیوٹی لگائی تھی، جہاں میری نبوت اور اپنی رسالت کو منوانا ہے وہاں میرے حبیب کا بھی اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ذکر کرتے جانا ہے۔ یہ ان نبیوں کا ایمان تھا رسول خدا پر کہ جہاں تم میری توحید کی بات کرو گے وہاں میرے حبیب کی نبوت کی بھی بات کرو گے۔ یہ توریت شریف کے حوالے سے اٹھا کر دیکھیں، ہماری کتب کے اندر موجود ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، توریت شریف کا ایک ورقہ اسے باہر سے ملا، اس کے اوپر نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اس نے محمد نام، اس کی مٹھاس اس کے سینے میں آئی، اس کے دل میں آئی، اس کی زبان پہ آئی، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو چوما، خوشبو لگائی، اوپر رکھا، مر گیا۔ اور چند دنوں کے بعد کوڑے سے لوگوں کو ملا اور لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ جناب موسیٰ کو وحی ہوئی، پیارے میرا ولی، اللہ نے فرمایا پیارے میرا، بولو تو صحیح، میرا ولی وہ انتقال کر گیا، اس کے نماز جنازہ پڑھاؤ، تجہیز و تکفین کے معاملات حل کرو۔ جناب موسیٰ گئے، جا کر دیکھا، کہا مولا یہ تو ولی، یہ تو بدنام زمانہ آدمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا ولی ہے، دفن کرو۔ دفن ہوا تو پوچھا یا اللہ معاملہ کیا؟ کہا اس نے میرے محبوب کے نام پر پیار سے اس کو چوما اور اوپر رکھا، مجھے حیا آئی کہ میں اسے عذاب کیسے دوں، اپنا مقرب بنا لیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ توریت میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، زبور میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، اور ذوات انبیاء نے ہر ادوار کے اندر مصطفیٰ کریم کے ترانے اور گیت لوگوں کو سنائے ہیں، اور اس پہ قرآن ناطق ہے، اس پہ قرآن دلالت کرتا ہے۔ میں اس بات کو کمپلیٹ کر کے آخری بات ہے اس کو آگے لے کے چلنا دشوار ہو جائے گا، بہرحال موقوف کر دیتے ہیں، اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں، ورنہ دلیل دوسری بڑی زبردست تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ضرور اس کا مددگار بننا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر دور کے اندر اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم سب اس بات پر گواہی اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم سب اس بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ سارے نبیوں سے رب خطاب کر رہا ہے، اتنا بھاری بوجھ ہے تو تم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم سارے تیار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اٹھا لیں گے۔ رب نے کیا قال فاشهدوا، بات ختم ہوئی نا؟ آگے بھی قال فاشهدوا، رب نے فرمایا سب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر میں رب گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہ اتنی گواہیاں لی گئی ہیں مصطفیٰ کی ذات پر، افضلیت مصطفیٰ پر، اولیت مصطفیٰ پر، اولائیت مصطفیٰ پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر۔ آج جس بندے کو یہ شان ہضم نہ ہو، اب قرآن کی آیات آپ کے سامنے ساری پڑھی اول تاخیر، پھر بھی جس کو مروڑ پڑے تو ابو جان کو بھی پڑھتی تھی، ابو لہب کو پڑھتی رہی، ان منافقین کو پڑھتی رہی جنہوں نے مسجد درار بنا رکھی تھی رسول اللہ کی مسجد کے ساتھ، تو مروڑے تو پڑیں گی۔ تعالی حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے اور چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے، اور بے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔